نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ان والدین پر کیا گزری ہوگی کہ جن کے نوجوان بیٹے کو عید کے روز فجر کی نماز کے وقت بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہو۔ لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں اور وہ غم سے نڈال ہو۔ لوگ عید کی مبارکبادیں دے رہے ہوں اور وہ اپنے بیٹے کا لاشا دیکھ رہے ہوں، اور بیٹا بھی وہ جس کے سینے میں پورا کا پورا قرآن موجود تھا، اور پورا کا پورا قرآن مجید اس نے رمضان المبارک میں تراویح میں سنایا بھی ہے۔ اور زبردست انداز میں اللہ کی توحید کے نغمے گانے والا اور نبی علیہ السلام کی نعتیں پیش کرنے والا۔ اس دور میں شریف رہنا بھی جرم ہو گیا، برائی سے انکار بھی جرم ہو گیا، اور افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے یہ سارا ظلم ہوا ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے محافظ ہیں، آپ کی جان و مال کے محافظ ہیں۔ ویسے تو ہر محکمے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ محکمے ایسے ہیں جہاں کالی بھیڑیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے دا پتر کوئی کوئی ہوتا ہے۔ آپ دکان پر بیٹھتے ہیں، کسی دکاندار سے پوچھ لیں، گاؤں کے اندر جو چند بدماش ہیں کن ٹٹے، ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ اور قتل کو کوئی دوسرا رنگ دینے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو FIR بھی درج نہیں کر رہا؟ وہ کون ہے جو اپنے پیٹی بھائی کو رات کے اندھیرے میں، جو کہ قاتل ہے، دیوار پھلانگنے کی اجازت دیتا ہے کہ دیوار پھلانگ کے اندر آ جائے؟ کھڑیاں میں قتل کیا اور شرٹ کو تبدیل کیا، بائک لی اور حاضری لگانے کے لیے پہنچ گیا جہاں اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ یہ دو نمبری پر دو نمبری، کہ اگر میری حاضری لگ جائے گی تو میں کہوں گا میں تو آن ڈیوٹی تھا۔ اور وہ جو کیمرے بول رہے ہیں زبان حال کے ساتھ، وہاں تھانے دار پہنچا اور دکان کے کیمرے اس نے غائب کر دیا اور کہا کہ وہ تو تھے ہی خراب، اور جن کی دکان کے کیمرے تھے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا کہ آپ کہیں کہ ہمارے کیمرے بند تھے، کہ جن کو دیکھ کر ایک شریف آدمی کو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، چوروں ڈاکوؤں کو ہونا چاہیے، کوئی دو نمبری کر رہا ہے، پولیس کا بندہ کھڑا نظر آئے، اسے ڈر ہونا چاہیے۔ جسے ڈر ہونا چاہیے اسے نہیں ہے، اور جسے نہیں ہونا چاہیے اسے ڈر ہے۔
آنکھوں کے سامنے بندہ قتل ہوتا ہے دن دوپہر میں، دن دہاڑے، گواہی کوئی نہیں دیتا. اور یہ وہ صحافی بھی لگے ہوئے ہیں پیچھے جن کے ناموں میں علی بھی آتا ہے، شرم آنی چاہیے. یہ 2 نمبر قسم کے 2 ٹگے کے صحافی مجرم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، قاتل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس نے فساد فی الارض کا ارتکاب بھی کیا ہے. صرف قتل نہیں، سمپل ڈرانا دبکانا، فساد فی الارض، اور یہ سارا سلسلہ ابھی بھی جاری. تو یہ خبریں لگا کے رنگ اور دینے کی کوشش کر رہے ہیں، الٹا اس مقتول کو اور مظلوم کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں چینلوں والے، بڑے بڑے چینل ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو جو دیکھتے ہیں وہی خبر دیتے ہیں نا. ہر خبر پہ نظر، پکی خبر، سب سے پہلے، سب سے تیز، یہ ساری خبریں دینے والے. لیکن ان کی تیز رفتار گاڑی کے پہیے پنکچر ہو جاتے ہیں اور ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں جب کسی مولوی کی بات آتی. کوئی حافظ قرآن قتل ہوتا ہے، کوئی عالم دین قتل ہوتا ہے، جہاں دیندار لوگوں کو پر ظلم ہوتا ہے وہاں کوئی خبر نہیں. اور کب خبر دیتے ہیں؟ کئی دن کے بعد خبر دیتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ خبر کیوں دینا پڑی؟ اس لیے کہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا تھا جسٹس فار سمیع الرحمان. ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنتا ہے تو پھر ان کو ہوش آتی ہے کہ یہ خبر بھی دینی. ویسے سب سے تیز، سب سے پہلے، اور پھر بھی اکا دکا چینلز نے خبر ہی دی ہے بس. اور صدر کے 20 نکات، سینکڑوں پروگرام ہوئے ہیں، سینکڑوں، پورے 2 ہفتے اس پر پروگرام چلتے رہے. مولویوں کا دباؤ، مولوی کیوں نہیں کر رہے ہیں، مولوی یہ نہیں کر رہے ہیں، مولوی فلاں نہیں کر رہے. یہ پروگرام کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، وقت بھی، سب کچھ ہے، اور بندے بھی مل جاتے ہیں 2 نمبر قسم کے. اور ان کو وہ بندے بھی مل جاتے ہیں کہ جب ایٹمی دھماکے ہونے لگتے ہیں تو ڈر کے مارے ملک سے بھاگتے ہیں، اور جب ہو جاتے ہیں تو پھر اگلی فلائٹ پکڑتے ہیں، پھر ملک میں آ جاتے ہیں. پروگرام کرنے کے لیے اس طرح کے 2 نمبر بندے تو مل جاتے ہیں ان کو، ڈرپوک قسم کے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے. لیکن کوئی عقل مند بندہ نہیں ملتا ان کو. ان کے پاس ایک پروگرام کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے کہ اس مظلوم کے لیے بھی ایک پروگرام کریں. جو نماز تراویح میں قرآن سناتا رہا، جو نبی کی نعت سناتا رہا، جو اللہ کی حمد کے ترانے گاتا رہا، جس کا والد قاری قرآن ہے، قاری خلیل الرحمان خڈیوں والے، وہاں نہیں. کیا حق کی بات اور کیا سچ کی بات، یہ میڈیا جب پہنچ جاتے ہیں ہم، یہ سارا آپ جانتے ہیں. یہ قوم کی آواز ہے. یہ سمجھنا کہ یہ حق سچ بیان کرتے، کوئی حق سچ نہیں. ریٹنگ بڑھانے کے لیے 2 نمبری اس طریقے سے کرتے، اور اسی قسم کے بندے بلاتے ہیں تاکہ ریٹنگ میں اضافہ ہو. اور یہ جو کہتے تھے نا کہ میرا جسم میری مرضی، جنہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، جب مردوں نے کہا میرا جسم میری مرضی تو سمجھ آ گئی. مراشنیں آ گئی مراشنوں کو تھپڑ لگانے کے لیے، اور یہ موم بتی مراشنیں جو ہیں پھر ان کو یاد آیا کہ تھپڑ نہیں مارنے چاہیے تھے. اور حافظ قرآن قتل ہو گیا، ان کی زبانیں گنگ تھیں، اور 2 تھپڑ لگے ایک جسم فروش عورت کو جو اس بات کی لمبردار تھی کہ میرا جسم میری مرضی. تھپڑ لگنے پر شور ہے، جسم فروشی پر پھر بھی کوئی بات نہیں. اور بھی کئی لوگوں کے کیسز. اور اگر پہلے ظالموں کو کافر کردار تک پہنچایا گیا ہوتا، وہ زینب کے قاتل ہوں یا کسی اور مظلوم کے، تو یہ نوبت نہ آتی. جب ظالم چھوٹ جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے لوگ جو دلیر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بڑے لمبے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور وہاں اس قسم کے جو آوارہ لوگ ہیں دندناتے پھر رہے.
اور قوم لوط کے بدماشوں سے بھی آگے چلے گئے ہیں 4 ہاتھ. اور یہ بات میں جذبات میں نہیں کہہ رہا. قوم لوط کے اوباشوں سے، ان اغلام بازوں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں کہ وہ فحاشی کا ارتکاب کرتے تھے لیکن قتل نہیں کرتے تھے. فحاشی کرتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، بد خصلت لوگ خلاف فطرت عمل کرتے تھے لیکن قتل نہیں کرتے تھے. جنہوں نے ورگلایا تھا حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو، فرمایا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. کیسا ہوا میرا ڈرانا اور کیسا ہے میرا عذاب. جنہوں نے کوشش کی تھی، برائی کی نہیں تھی، برائی کے لیے ورگلانے کی کوشش تھی، تو اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. وہ قاتل بھی نہیں تھے، اور یہ ایسے سفاق قاتل ہیں، ایسے درندے ہیں کہ جرم بھی کرتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں. کسی کو پہلے قتل کرتے ہیں، کسی کو بعد میں قتل کرتے ہیں. توجہ ہے جی؟ کسی معصوم بے گناہ کو پہلے قتل کرتے ہیں، کسی کو بعد میں قتل کرتے ہیں. کسی کو برائی کرنے کے بعد قتل کر دیتے ہیں اور کسی کو برائی سے انکار پر قتل کر دیتے ہیں. جیسے یہ کانسٹیبل ہے کھڈیاں کا بدماش. ہمارے علماء نے کہا ہے قاری خلیل الرحمن کو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، پھر ڈٹے رہنا، دہشت گردی کی کوئی دفعہ شامل نہیں کر رہے. حافظ سمیع الرحمن کی والدہ نے، اس شہید کی والدہ نے کیا کہا ہے جب پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے کوئی اپیل کرنی؟ اس نے کہا میری کوئی اپیل نہیں، بس میری ایک درخواست ہے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے بیٹے کے قاتل کو خود اپنے ہاتھ سے شوٹ کر سکوں تاکہ میرے دل کو چین آئے. یہ فطرت ہے. یہ کیا ہے؟ اس ماں سے پوچھو اس پر کیا گزر رہی ہے. انسانی ہمدردی کا راگ جو الاپتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی ایسا ہو نا، ہم نہیں کہہ رہے اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جب ہوگا تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ یہ سر عام پھانسی دینی چاہیے. دوسروں کے بیٹوں پر موت آتی تھی سر عام پھانسی دینے سے. وہاں کیوں تمہیں سانپ سوکھ گیا تھا، وہاں بولتے کہ سر عام پھانسی دو. اور پپو کیس کی طرح پھر اٹھاؤ اخبار کہ کئی ماہ تک جرائم رک گئے. اللہ رحم الراحمین ہے، پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، ان کی طرف سے یہ سزائیں مقرر کرنا مقصد سزا نہیں ہے، جان و مال کی حفاظت ہے، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہے، اور اسی طریقے سے ہو سکتی ہے. ورنہ سزائیں کس ملک میں نہیں؟ کوئی ملک بتا دیں جہاں پر سزائیں نہ ہوں. لیکن یہ بدنی سزائیں یہ فطرت کے مطابق ہیں، ان کے اندر جان ہے کہ یہ برائی روک سکتی. کہتے ہیں پہلے تربیت کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، سمجھاتے رہیں جی. ان کنٹٹوں کو کون سمجھائے گا؟ ان بدماشوں کو اور اوباشوں کو، ان لفنگوں کو اور لچوں کو کون سمجھائے گا؟ ان کو تو سمجھائے گی لاٹھی. بگڑیاں تگڑیاں دا پیر. اور یہ جہاں پر ہوگا بڑے بڑوں کی طبیعتیں ٹھیک ہو جاتی، جنون ٹھیک ہو جاتا ہے. جن پر بھوت سوار ہوتا ہے نا، شیطان جن کے اوپر سواری کر رہا ہوتا ہے، آدھی طبیعت تو اس خیال سے ٹھیک ہو جائے گی کہ درے لگ رہے ہیں، کوڑے لگ رہے ہیں، پیٹا جا رہا ہے، آجا بال میں تینوں اکھیاں اڈیک دیاں. آدھی طبیعت تو یہاں صاف ہو جائے گی، باقی ویسے ٹھیک ہو جائے گی. جرائم روکنے کے لیے اللہ ظالم ہے، اللہ معاف فرمائے. پیغمبر رحمت للعالمین نے جو اعلان فرماتے ہیں مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اجر دیتے ہیں. وہ کیسے ایسی سزائیں دے سکتے تھے اور ایسی سزائیں مقرر کر سکتے تھے. اور ایک بات اور عرض کر دوں، اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. یہ ڈراتے ہیں نا لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے، یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. 2-4 کو سزا دیں گے، باقی سب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. کتنے بندے پھانسی پہ چڑھتے ہیں جی،
کتنے بندے قتل ہوتے ہیں سعودی عربیہ میں، اکا دکا، یہاں سے جو 2 نمبری کرتے ہیں، جو غلطی میں مارے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں میں کیا اشارہ کر رہا ہوں؟ جو جوتوں میں چھپا کے لے کے جاتے ہیں، سلائی کر کے لے کے جاتے ہیں، جو کلف کی جگہ پر کپڑوں کو لگا کے لے کے جاتے ہیں اور وہاں کے قوانین کو نہیں جانتے ہیں. کچھ تو اس طرح کے ہیں، ورنہ کتنے قاتل ہیں جن کو قتل کرنے کی یا پھانسی دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، اکا دکا، اور باقی سب کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں کرنا. اور سعودیوں کو خود ہم نے اپنی آنکھوں سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، ننگی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ زور سے پیچھے باندھے ہوتے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے نا جب ہاتھ کھولے گا تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. اور جنہوں نے قانون کو گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے، وہاں جو مرضی کریں لوگ، قاتل دندناتے پھر رہے ہیں اور سارے رشتہ دار کاروبار بھی کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالی بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ کون کروا رہا ہے؟ اور یہ جو اس پر واویلا کرتے ہیں کہ یہ بڑی سخت سزائیں ہیں، تشدد پھیلے گا، اور کئی خبیث عورتیں آ کے اس قسم کی واہیات قسم کی گفتگو کرتی ہیں اسلام کے شاعر اور اسلام کے احکام کے خلاف، اعلیٰ اعلان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. اس پر تو چیختے ہیں کہ بڑی سخت سزا ہے، اور اس پر ان کی انسانیت کو موت واقع ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا. اس کی آنکھ نکالی گئی تھی، اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے، جب بدلے میں آنکھ نکالی گئی تو پھر تکلیف ہے. یہی تکلیف ہے نا. گرم سلاخیں ڈالی گئیں مسلمان چرواہے کی آنکھوں میں، جانور بھی بھگا کے لے گئے. غدار لوگ اکل قبیلے کے اور اورینا کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈلوائی تھی. انصاف ہے، انہوں نے بھی یہی کیا تھا، جو انہوں نے کیا تھا وہی ان کے ساتھ کیا گیا. تو یہ تو انصاف ہے، جو کیا تھا وہ کیا جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے ایک تو یہ کیا، پانی مانگتے تھے، پانی نہیں دیا جاتا تھا ظالموں کو، اور دھوپ میں پھینکوا دیا نبی علیہ السلام نے، اور اسی طرح مر گئے یہ ظالم. غدار بھی ہیں، محاربہ کرنے والے بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، فساد پھیلانے والے بھی ہیں، اور یہ غداری اور دھوکہ کرنے والے بھی ہیں. کئی جرائم اکٹھے ہو گئے. اور اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں ان کی کیا سزا ہے؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جو زمین میں خرابی پیدا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں زمین کے اندر. کیا سزا ہے؟ فرمایا أَن يُقَتَّلُوا، ان کو بری طرح قتل کیا جائے. بری طرح قتل کرنا کیا ہوتا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، وقت اوپر جا رہا ہے. أَوْ يُصَلَّبُوا، یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، تختہ دار پہ ان کو لٹکا دیا جائے. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، ایک طرف کا بازو کاٹ دیا جائے، دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دی جائے. جو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، معاشرے کے اندر خوف و ہراس پھیلاتے، قتل بھی کرتے ہیں، اور بھی جرائم ساتھ شامل ہوتے. او ينفوا من الارض، یا ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے، جلاوطن کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ رسوائی ہے ان کے لیے دنیا کے اندر. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دنیا کی سزا بھی اور آخرت کی بھی. تو جو جیسے کرتا ہے قصاص میں ویسا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. ایک عورت تھی جس کو ایک یہودی نے قتل کر دیا. قتل اس طرح کیا کہ نیچے پتھر رکھا، اوپر اس کا سر رکھا، اور اوپر سے پتھر مار کے اس کا سر کچل دیا اس نے. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے پہلے اس یہودی کا نام لیا اور بعد میں اس یہودی کو فوراً پکڑ لیا گیا. فوراً ریاست مدینہ،
فوراً پکڑ کے اس کو پیش کیا گیا اور اس بچی سے پوچھا گیا یہی تھا؟ اس نے کہا، اشارہ کیا، اب وہ بول بھی نہیں سکتی، آخری سانسوں پر ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں یہی تھا۔ گھبراتے تو نہیں آپ؟ دیکھ لینا، میں ذرا نقشہ کھینچنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس یہودی کو پکڑا، اس یہودی کو لٹایا، نیچے ایک پتھر رکھا، اوپر اس پتھر کے یہودی کا سر رکھا، گھبرائیں گے تو نہیں؟ نیچے پتھر، اوپر یہودی کا سر، اور اوپر سے مارا زور سے پتھر اور سر کو کچل دیا گیا۔ سکون آیا کہ نہیں جی؟ نہیں آیا؟ مجھے تو بڑا آیا۔ گرم سلائیاں ڈالی جائیں گی، سلاخیں گرم کر کے آنکھوں میں ظالموں کے، سکون آتا ہے، مومن کو سکون آتا ہے، اور کئیوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں ظالموں نے کیا کیا ہے، ظالموں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور مظلوموں کے دشمن ہیں، اور کہتے ہیں بڑے خیر خواہ انسانیت کے اور چیمپئن انسانی حقوق کے، اور اسی نام سے حرام کھاتے ہیں یہ این جی اوز والے، میرا جسم میری مرضی، مراسنے مراسنے۔ تو جیسا کیا گیا ہے ویسا ہی کیا جائے گا، یہ ہے اصل۔ لیکن جب یہ معاملہ نہیں ہوگا تو پھر ایک وقت تو آنا ہی ہے جب ساری باتیں کھل جائیں گی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یقضی بین الناس، لوگوں میں سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ہے فی الدماء، وہ قتل کا فیصلہ ہوگا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب، اور پھر اگلی بات، اور جب تک یہ حساب برابر نہیں ہوگا آگے بات نہیں چلے گی، سب سے پہلے یہ فیصلہ ہوگا۔ اور اس لیے کہنے والے نے کہا تھا قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، اور انسان کا اپنا وجود خود اپنے خلاف گواہی دے گا، اور پھر جب اپنا وجود خلاف بول رہا ہوگا تو نجات کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ اور اس لیے کہنے والے نے کہا تھا مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، اگر جج ہو، فیصلہ کرنے والے ہو، انصاف کرنے والے تو بر وقت انصاف کیوں نہیں کرتے؟ جب پانی سر سے گزر جائے گا، جب لوگ قتل ہو جائیں گے، جب لوگ لٹ جائیں گے، لوگوں کی عزتیں لٹ جائیں گی، لوگوں کے مال لوٹ لیے جائیں گے، اور پھر تمہیں یاد آئے گا کہ یہ کرنا ہے، پھر خاک کرو گے۔ اور آخری بات، امروز لاشا میرا، یہ قصور کے واقعے میں عرض کر رہا ہوں، امروز لاشا میرا شہر قصور میں، کل قتل ہوگا تیرا شہر قصور میں، آج اس غریب گھر میں ماتم، آج اس غریب گھر میں ماتم بپا ہے، کل ہوگا تماشا تیرا قصور میں۔ چیخو پکار اب تک زینب کی آ رہی، چیخو پکار اب تک زینب کی آ رہی، قاتل کا ہے بسیرا شہر قصور میں۔ تھا یہ قصور، وہ قصور اور یہ قصور، تھا یہ قصور حق کا ظالم کے سامنے، لہرا دیا پھریرا شہر قصور میں، لہرا دیا پھریرا شہر قصور میں۔ الہی نوائے مظلومین قصور سن، کر تنگ ان کا گھیرا شہر قصور میں۔